نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں منت کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، منت کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، ایسا کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، ایسا کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح نمودار ہوئی اور تو بیدار نہ ہوا، صبح نمودار ہوئی اور تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ معزز حاضرین، آج میں نے اپنا موضوع سخن نماز کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معزز حاضرین، آپ کی سماعت سے میں اپنی بات کو قریب کرتا ہوا آگے اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، آپ شعور سے آشنا ہیں، آپ کے اندر فراست ہے، آپ کے اندر فہم ہے، آپ الحمدللہ حالات حاضرہ سے بخوبی آشنا ہے۔ آج ہمارے پاس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام اور کام سے متعلق جو معاملات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو ساری خوبیوں سے نوازا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صحت و تندرستی عطا فرمائی، الحمدللہ آپ کو سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، کھانے کے لیے منہ دیا، اور چلنے کے لیے پاؤں، ہاتھ، سر، ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت عطا فرمایا جس سے آپ دیکھ سکیں۔ لیکن میں اجمالی طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ساری غذائیں مہیا ہیں، کون ایسی چیز ہے، کون ایسی نعمت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا نہیں فرمایا، لیکن صرف 24 گھنٹہ کے اندر 5 اوقات کی نماز اپنے بندوں پر فرض کیا، تو کیا ہم جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندائیں بلند کرتا ہے تو ہم مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا معمول ہو چکا ہے کہ ہفتے میں ایک روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہفتے میں ایک ہی بار آپ نماز پڑھتے ہو تو ہفتے میں ایک بار کھانا کھاؤ، ایک ہی بار سو، ایک ہی بار پانی پیو، ایک ہی بار آپ سانس لو۔ لیکن آپ کہو گے حضرت جب ہفتہ میں ایک بار کا مسئلہ آئے گا تو حضرت انسان اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رخصت ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو چیز ہم پر فرض کیا ہے اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل جو ہمارا پروردگار ہے اس کا حکم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی، آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، کیا اللہ عز و جل میرے گناہ کو معاف فرمائے گا، میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا تمہارا کون سا گناہ ہے، اس گناہ کا اظہار تو کرو۔ وہ کہنے لگی میں زانیہ ہوں، اور یہی نہیں بلکہ اس زنا سے بچہ جو پیدا ہوا میں نے اس بچے کو بھی مار دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا مردود میرے سامنے سے تم دور چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور اس عذاب میں ہم سب گرفتار ہو جائیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ یہ تو زانیہ ہے، یہ قاتلہ ہے، یہ زنا کروائی اور اپنے بچے کو قتل کیا، لیکن اس سے بھی برا وہ انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم قتل کرنے والے کو گناہ کبیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، شراب پینے والے کو، زنا کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، ڈکیتی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو ہم بڑے گناہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ خود آقا سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ کا واقعہ ہے۔ ایک عورت آپ کی حضور حاضر ہوئی، رو رہی ہے، کپ کپی تاری ہے اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ کیا ہے؟ آنے والی عورت نے کہا حضور وہی واقعہ، سیم واقعہ تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے عورت گئی تھی، اور جو اس نے اپنا حال زار پیش کیا اسی طریقے سے وہ عورت
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پوری تاریخ کو پیش کیا، پوری کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جس طریقے سے آئی تھی میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو نماز کا نہ پڑھنا۔ آئے آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور ہم کتنے نااہل ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو نہیں گزارتے۔ افسوس ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پروردگار عالم نے پیدا فرمایا تو ابلیس کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم نے ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سجدہ نہ کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ کیا اس نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا تھا جو قابل گرفت ہو؟ نہیں، وہ صرف سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا اور قیامت تک کے لیے دور ہو گیا۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو، نماز پڑھے، اور جب 10 سال کی عمر کو تجاوز کر جائے اور سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اگر ضرورت ہو مارنے کی تو مارو، ضرورت ہو ڈانٹنے کی تو ڈانٹو، اور جو راستہ بھی اختیار کرنا ہو بچے کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، ان کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ اس طریقے کو اختیار کرو۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہے۔ میں آپ کی سماعت سے اپنی بات کو قریب کرتا چلوں، جب بچے 4-5 سال کے ہوتے ہیں اور اسکول میں ان کو بھیجنا رہتا ہے تو علی الصباح اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور نہلاتے ہیں اور کپڑا پہنا کر کے گود میں لے کر کے اسکول تک پہنچاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ تو بچہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ بچے کو نہلا کر کے اچھا کپڑا پہنا کر کے اسکول بھیجا جائے، لیکن وہی بچہ اگر سن بلوغ کو پہنچ گیا،
اس کی عمر 15-16 سال کی ہو گئی اور سو رہا ہے، باپ اگر جگاتا ہے ماں کہتی ہے تھکا ہوا ہے، اور اگر ماں جگاتی ہے باپ کہتا ہے سونے دو۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ماحول، آج ہمارا نظریہ، آج ہماری فکر جو ہے ایسی ہے کہ ان فکروں کو اگر ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں گے تو تحت الثری میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پروردگار عالم کے ارشاد کو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، اسی میں کامیابی ہے۔ پروردگار عالم کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔